بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عمومی طور پہ ہم جب کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں اور نالج گین کرتے ہیں تو وہ علم حاصل کرنے اور اس کو گین کرنے کے بعد ابھی کچھ عرصہ گزر جاتا ہے جب تو ہم اس کو بھلا دیتے ہیں۔ وہ علم رفتہ رفتہ ہمارے مائنڈ سے اسکپ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویسٹرن محققین کہتے ہیں کہ جب آپ ایک چیز کا علم حاصل کرتے ہیں، نالج گین کرتے ہیں، کوئی بھی کورس کرتے ہیں، اب وہ علم کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، خواہ وہ علم دین ہے یا خواہ وہ سائنسز کا علم ہے، خواہ وہ ماڈرن فلسفیز کا علم ہے، خواہ وہ تاریخ کا علم ہے، خواہ وہ علم ہے جو ہم کالجز اور یونیورسٹیز میں ایز اے سلیبس کلاسیکل سبجیکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی علم ہو یا خواہ ہمارا ذاتی مطالعہ ہوتا ہے، تو جب ہم اس کو حاصل کرتے ہیں تو محققین کہتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد جب 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے تو اس کا 20% وہ ہمارے دماغ سے نکل جاتا ہے، ہماری میموری سے، ہمارے مائنڈ سے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے 20%۔ اور جب اس کو علم حاصل کیے ہوئے 3 دن گزر جاتے ہیں تو وہ اس کا 60% مور وہ ہمارے مائنڈ سے اسکپ ہو جاتا ہے۔ پہلے 20% نکلا اور اس کے بعد 60% اور نکل گیا اور پیچھے رہ گیا 20%۔ اس 20% سے ہم آگے گزارا کرتے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ انسانی دماغ کے یا میموری جس کے اندر علم ڈپوزٹ ہوتا ہے، اس کے 2 خانے ہیں۔ پہلا خانہ اس کو شعور کہتے ہیں اور دوسرا خانہ اس کو تحت شعور کہتے ہیں۔ تحت شعور، جب کوئی کسی چیز کا علم ہم حاصل کرتے ہیں، نالج گین کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کتاب کو یاد کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں کتاب گردانی کے ذریعے، کتابوں کو کھنگالنے کے ذریعے، تو وہ علم سیدھا جا کے ہمارے مائنڈ کے اندر جو شعور کا خانہ ہے، دماغ کا شعوری خانہ، اس میں ڈپوزٹ ہو جاتا ہے، شعور کے خانے۔ اور جب کچھ دیر گزر جاتی ہے تو جو 20% ہمارے دماغ سے آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ دراصل شعور کے خانے سے نکل کے تحت شعور میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب 2-4 دن گزر جاتے ہیں تو جب تھوڑا وقت گزر گیا تو وہ علم آہستہ آہستہ رستہ شعور کے خانے سے تحت شعور کے اندر منتقل ہونے لگتا ہے، گرنے لگتا ہے۔ 3 دن کے بعد یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور جو علم شعور کے خانے سے نکل کے تحت شعور میں گرتا جاتا ہے، ویسے ہی وہ ہمارے مائنڈ سے بلر ہوتا جاتا ہے اور آؤٹ ہوتا جاتا ہے۔ اور جب وہ مکمل طور پہ ہمارے شعور سے تحت شعور میں چلا جاتا ہے، اس وقت وہ ہم چیز بھلا دیتے ہیں، ہمارے دماغ سے بھول جاتی ہے وہ چیز۔ یہ سارا فلسفہ ہے کہ علم کو ہم پڑھ کے اس کو بھول کیوں جاتے ہیں اور علم کو ہم یاد کیوں نہیں رکھ پاتے۔ اس کا ریسرچرز نے اور ویسٹرن جو متکلمین ہیں اور جو سائنسدان ہیں، انہوں نے اس کا ایک حل نکالا ہے۔ انہوں نے گراف کی صورت میں اس کو سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلا یہ کتاب ہے، یہ علم ہے جو آپ نے حاصل کیا، کوئی بھی کورس ہے، کوئی آپ کا آؤٹ لائن ہے، سلیبس ہے، یا جو آپ نے علم حاصل کیا، یہ وہ ہے۔ یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، اس کو سینٹرل پوائنٹ کا نام دیا ہے، اور اس طرح یہ گراف اوپر جا رہا ہے، ایک لائن، یہ وقت ہے، ٹائم اوپر جا رہا ہے۔ مثلا جب علم حاصل کیا تو 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، جیسے جیسے ٹائم آگے جاتا جائے گا ویسے یہ علم شعور سے تحت شعور کی طرف منتقل ہوتا جائے گا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، ادھر سے شعور سے لاشعور میں منتقل ہوتا چلا گیا آہستہ آہستہ۔ تو جو وقت بڑھتا جائے گا ویسے یہ علم شعور سے لاشعور کی طرف تنقل کرتا چلا جائے گا۔ اب اس کا انہوں نے حل کیا بتایا ہے؟ وہ حل یہ کہتے ہیں کہ چونکہ گراف ایسے جا رہا ہے، جیسے وقت بڑھے گا ویسے ہی شعور سے لاشعور کی طرف جائے گا، تو وہ کہتے ہیں جو درمیانی راستہ ہے، جو درمیانی لائن ہے، اس کو سکیڑ دیں۔ اب اس کو سکیڑیں گے تو کیا ہوگا؟ واپس اپنے سینٹرل پوائنٹ کی طرف یہ قریب ہوگی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ جو پڑھیں اس کو ریوائز کریں۔
اس کو بار بار دہرائیں. اور اس کا وہ طریقہ کار یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ ایک کتاب کا مطالعہ کر لیں یا کوئی کورس کر لیں یا کوئی اکتساب علم کر لیں، تو اسی پروسیس کے آخری دن، یعنی جس دن آپ نے کتاب ختم کرنی ہے یا جس گھنٹے آپ نے کتاب ختم کرنی ہے، اسی گھنٹے آپ اگلے مہینے کا ایک ڈیٹ شیڈول کر دیں کہ میں نے اگلے مہینے کی فلاں ڈیٹ کو یہ کتاب دوبارہ پڑھنی ہے اور اس سے گزرنا. پھر جب اگلے مہینہ آئے اور اس کتاب سے دوبارہ گزریں تو پھر 2 مہینے بعد کی ایک اور ڈیٹ شیڈول کر دیں کہ 2 ماہ کے بعد میں نے دوبارہ اس کتاب میں سے گزرنا ہے. تو اس طرح محققین کہتے ہیں، اور پہلے دور میں محدثین بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ایک علم میں سے، ایک کتاب میں سے مکمل اس کے جو اسرار اور معارف ہیں ان سے آگاہی چاہتے ہیں تو ایک کتاب میں سے 7 بار گزر جائیں. ایک کتاب کے اندر سے 7 بار گزریں، اس کا 7 بار پلٹ پلٹ کے مطالعہ کریں. جب ایک کتاب کا پلٹ کے آپ 7 بار مطالعہ کریں گے تو اس کتاب کے جتنے حقائق اور اس کے اندر پوشیدہ معارف اور مغیبات ہیں وہ آپ کے دل کے اوپر منکشف کر دیے جائیں گے، اتار دیے جائیں گے. اس ایک کتاب کے اندر جتنے علوم ہیں، جو اس کے باطنی علوم ہیں، اس سے آگاہی آپ کو نصیب ہو جائے گا. دراصل 7 بار کا عدد محدثین فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ اب پلٹ پلٹ کے جب کتاب کو پڑھیں گے، جو آپ نے کورس کیا ہے اس کو پلٹ پلٹ کے دہرائیں گے تو وہ علم جو ہے وہ آپ کے شعور کے خانے پہ ثبت ہوتا جائے گا، جمتا جائے گا. دراصل فلسفہ کیا ہے کہ شعور کے خانے سے جب نکلتا ہے لاشعوریت میں تو وہ بلر ہونے لگتا ہے. تو شعور کے خانے سے نکلنے سے پہلے آپ نے اس کو شعور کے خانے پہ جما دینا ہے، محفوظ کر دینا، تحت شعور میں جانے ہی نہیں دینا. جب آپ شعور کے خانے میں نکلنے سے پہلے ہی اس کو محفوظ کر دیں گے، جما دیں گے، تو علم ایسا جم جائے گا، ثبت ہو جائے گا کہ وہ ساری زندگی آپ کو بھولے گا ہی نہیں. تو یہ فلسفہ ہے کہ جب آپ ریویژن کرتے ہیں، اس کو پلٹ پلٹ کے پڑھتے ہیں تو وہ علم آپ کے شعور کے خانے پہ جم جاتا ہے، اور جب جم جاتا ہے پھر ساری عمر وہ بھولتا ہی نہیں ہے. اس کو تحت شعور میں پہنچنے سے پہلے بچانا ہے، محفوظ کرنا. ایک یہ ریسرچرز کا فلسفہ ہے، اور دوسرا محدثین کا ایک طریقہ ہے علم کو تحت شعور کے خانے میں پختہ کرنے کا. محدثین پہلے دور میں یہ کیا کرتے تھے کہ جو علم حاصل کرتے وہ اپنے شاگردوں کو سناتے تھے. اگر تلامذہ نہ ملتے تو محلے کے بچوں کو پکڑ کے بٹھا لے تو ان کو بار بار سناتے اور تکرار کرتے، جو انہوں نے پڑھا ہوتا، واقعات سناتے، جو علم حاصل کیا ہوتا اس کی تعلیم دیتے. اور اگر محلے کے بچے بھی نہ ملتے تو ایسے اپنے گھر کے اندر جو جانور پالے ہوئے ہوتے تھے، بکری کوئی ہوتی، بکری کو پکڑ کے بٹھا لیتے، اس کو بار بار سناتے اپنے سامنے کھڑا کر کے. کیا تھا؟ صرف تکرار تھا کہ بار بار دہرانے سے علم زندہ ہوتا ہے. العلم یزداد بالتکرار، علم تکرار سے پختہ ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے پھر یہ محدثین کا طریق تھا، وہ بار بار دہراتے اور پھر وہ علم ان کے شعور کے خانے پہ ایسا جم جاتا کہ وہ تحت شعور میں جاتا ہی نہیں تھا، پھر ساری زندگی ان کو وہ چیز یاد رہتی تھی. دوسرا طریق محدثین کا ہے. اور تیسرا ایک نبوی طریق بھی ہے، صوفیانہ اور نبوی طریق. وہ یہ کہ جتنا علم پڑھیں اس کو عمل میں ڈال دیں، جو کچھ علم حاصل کریں اس کو عمل میں ڈال دیں، علم اندر جا کے نور بن جائے گا. اور جب وہ نور بنے گا اور اندر رچ بس جائے گا تو وہ ایسا باطن میں ثبت ہوگا کہ وہ ساری زندگی پھر بھولے گا ہی نہیں. علم کو لائف سٹائل کا حصہ بنا دیں. آپ کا جو لائف سٹائل ہے، جو لائف سٹائل آپ نے اڈاپٹ کیا ہے، جس کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں، علم کو اس کا حصہ بنا دیں اور علم کے مطابق لائف سٹائل کو ڈھال دیں. وہ لائف سٹائل میں ایسا حسن پیدا ہوگا علم کے ذریعے اور علم کے نور کے ذریعے کہ وہ جو نور پھر اندر ہوتا ہے وہ نکل کے باہر چہرے پہ اور ظاہر میں بھی عیاں ہو جاتا ہے. پھر شخصیت میں حسن آ جاتا ہے، شخصیت کو نکھار دیتا ہے علم. اور پھر کل یوم ہوا فی شان، پھر ہر روز ایک نئی صبح اور ایک نئے مطلع افق پہ طلوع ہوتا ہے. کیا ہے؟ وہ علم کا نور ہے جو باطن میں ایسا منور ہوا ہے کہ وہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ روشن اور ایک نیا پہلو آپ کی شخصیت کا ظاہر ہوتا ہے. تو وہ یہ 3 ہم نے طریق پڑھ لیے. پہلا طریق ہے محققین کا کہ وہ کہتے ہیں کہ علم جو پڑھیں اس کو بار بار دہرائیں، ریوائز کریں. دوسرا طریق وہ محدثین کا کہ جو پڑھیں اس کو بار بار سنائے، لوگوں کو، شاگردوں کو سنائے، اس کا تکرار کریں. العلم یزداد بالتکرار، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ذکر فانما انت مذکر،
کہ ذکر کریں، بار بار تذکیر کریں، تذکر کریں، دہرائیں، یاد کریں اور یاد کروائیں۔ بے شک آپ یاد کروانے والے ہی تو ہیں۔ تو بار بار دہرانے سے، پڑھنے سے، یاد کرنے سے وہ علم پختہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا طریق وہ نبوی اور صوفیانہ طریق ہے کہ جو پڑھیں اس کو عمل میں ڈال دیں، وہ علم آپ کے اندر نور پیدا کر دے گا۔ اور جب نور پیدا ہوتا ہے تو ایسے چٹخارا ہوتا ہے اور وہ اندر کی روشنی نکل کے باہر آ جاتی ہے، انسان کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سارا فلسفہ ہے علم کو حاصل کرنے سے لے کے علم کو محفوظ کرنے تک۔